أعماقنا الإيمان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں ہم سورۃ الواقعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلی آیات میں ذکر آیا قرآن ایک بڑی عظیم کتاب ہے، لوح محفوظ میں ہے، اور اس کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اب نافرمانوں کا بیان آئے گا جو قرآن کو ترک کرتے اور جھٹلاتے ہیں۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 81 سے ارشاد ہوا، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس بات کے انکار کرنے والے بن گئے ہو، قرآن کا انکار کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اپنا حصہ اس میں سے یہ بنایا کہ تم جھٹلاتے ہو قرآن کو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب کسی کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم تکتے رہتے ہو، دیکھتے ہی رہ جاتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے بھی زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو کیوں نہیں اگر تم اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہو، اگر تم نے یہ جانا کسی کو تم پر کوئی اختیار نہیں ہے، تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، تو اگر تم سچے ہو تو اس کی جان کو لوٹا کر دکھا دو، اس کو بچا کر بتا دو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول ہیں، وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، اور نعمتوں والے باغات، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو تجھ پر سلامتی ہو اے وہ شخص جو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، موت آئے گی، قیامت برپا ہوگی، اعمال کے نتائج پیش کیے جائیں گے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکوع میں اس تسبیح کو جاری کیا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے۔ ناظرین کرام، اب مکی صورتوں کے بعد ایک طویل سلسلہ آ رہا ہے مدنی صورتوں کا۔ اب ہم 10 مدنی صورتوں کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الحدید جو کہ 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، یہاں سے لے کر سورۃ التحریم تک جو کہ 28ویں پارے کی آخری صورت ہے، یہ 10 صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ اتنے تسلسل سے کہیں اور مدنی صورتیں نہیں آئیں۔ شروع کی 4 مدنی صورتیں البقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ بہت طویل ہیں، مگر وہ 4، یہ 10 مدنی صورتیں ایک ساتھ آئیں۔ جیسے ہم نے پچھلی مکی صورتوں میں دیکھا، طویل مکی صورتوں میں آنے والے مضامین کا خلاصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، توحید، رسالت، آخرت، جنت و جہنم کا ذکر، پچھلی قوموں کا ذکر، مشرکین کا رد، یہ سارے مضامین طویل مکی صورتوں میں تھے، ہم نے مختصر مکی صورتوں میں بھی دیکھے۔ اسی طرح جو طویل مدنی صورتوں میں مضامین آئے وہ ان مدنی صورتوں میں مختصراً آ جائیں گے۔ گویا ایک شخص جو قرآن کو شروع سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، اب اس کے سامنے طویل صورتوں کے خلاصے ہیں جو ان آخری صورتوں میں اللہ تعالی نے عطا فرما دیے۔ ان 10 مدنی صورتوں میں سے اکثر
مدنی دور کے آخر میں، یعنی اگر مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال رہے تو آخری 5 سالوں میں نازل ہوئی۔ ان میں ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بھی ہے، نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، کچھ کمزوریاں بھی آ رہی تھی، منافقین بھی تھے، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بھی ہے، عمل پر ابھارا بھی گیا ہے، اور بار بار جھنجھوڑنے کا انداز بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اب ہم سورۃ الحدید کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ، جس میں امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا بیان امت کے سامنے آئے گا۔ یہاں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کا بیان نہیں، یہ عبادات تو ہیں جو ہم جانتے ہیں، اور اہل ایمان انفرادی طور پر بھی اگر جماعت کی نماز رہ گئی تو انفرادی طور پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر اس سورہ مبارکہ میں انداز امت سے خطاب کا ہے، اور امت کی ذمہ داریوں پر امت کو ابھارا بھی گیا اور جھنجھوڑا بھی گیا ہے۔ آئیے سورۃ الحدید کا مطالعہ شروع کریں۔ اس میں پہلی 6 آیات میں اللہ کی ذات و صفات کا بڑا جامع بیان ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کی ہر شے نے اللہ کی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان مدنی صورتوں کا آغاز کئی ایک کا اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے۔ تسبیح کا مطلب اللہ پاک، اللہ ہر عیب، کمی، زوال، نقص، کوتاہی، محتاجی سے پاک ہے، اللہ کی شان بہت بلند۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہ کل کائنات کا بادشاہ، اسی کا حکم زمین پر بھی نافذ ہونا چاہیے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اللہ اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو سب سے پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو سب سے آخری ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور اے اللہ تو ظاہر ہے، تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو باطن ہے، چھپا ہوا ہے، تو اس سے زیادہ پوشیدہ کوئی شے نہیں۔ بڑے سادہ الفاظ میں ان کلمات، ان الفاظ کی تشریح اللہ کے رسول نے فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر اللہ عرش پر متمکن ہوا، اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ ان کی کیفیات اللہ ہی کے علم میں، یہ متشابہات میں سے ہیں جن کی اصل معنی ہمارے علم میں نہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها، اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، سب اللہ کے علم میں۔ زمین میں جانے والا بیج، نکلنے والی کونپل، آسمان سے برسنے والا پانی، اور یہاں سے جانے والی دعائیں اور اعمال اوپر کی طرف، ہر شے اللہ کے علم میں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم اس کے علم سے باہر نہیں، اس کی قدرت سے باہر نہیں، وہ ہر آن تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اے لوگو، اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی۔ یہ الفاظ آیت نمبر 2 میں بھی آئے، اب آیت نمبر 5 میں دوبارہ آئے۔ اللہ اظہار کر رہا ہے کائنات کا بادشاہ وہ، زمین پر اسی کی بادشاہت قائم ہونی چاہیے، اسی کا حکم نافذ ہونا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کا لوٹایا جانا ہے اللہ ہی کی طرف۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی ذات و صفات کا جلالی انداز میں بیان آیا۔ اب ایمان والوں سے تقاضے ہو رہے ہیں۔ دیکھو یہ کس اللہ کے تقاضے، جس کی عظمتیں ہیں، اس کے تقاضوں کو، اس کے مطالبات کو ہلکا نہ جاننا، بلکہ اس کو سیریسلی، سنجیدگی کے ساتھ لینا اور ان تقاضوں پر عمل کرنا۔ اب ایک آیت میں 2 تقاضے جن کا مزید بیان اگلی آیات میں آئے گا۔ ارشاد ہوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ
اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ان صورتوں میں اہل ایمان سے یکسر خطاب ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے دل سے ایمان لاؤ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، دل سے ایمان لاؤ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے، دل میں یقین والا ایمان پیدا کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اللہ نے تمہیں جانشینی عطا فرمائی۔ خرچ صرف مال کا نہیں، جو شے تمہیں دی، جس شے پہ اختیار دیا، جان، مال، اولاد، وقت، صلاحیت، جو کچھ تمہارے پاس، اس سب کو کھپاؤ۔ کاہے کے لیے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اسی صورت میں آیت 25 میں پیغمبروں کے انقلابی مشن کا بیان آئے گا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانیت عدل پر قائم ہو جائے۔ اب اس عدل کے نفاذ کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 8، کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ قسط کے، عدل کے قائم کرنے والے بن کر۔ اس کے لیے لگانا ہے وقت کو، جان کو، مال کو، صلاحیت کو، اولاد کو، گھر بار کو، ہر شے کو۔ فرمایا اس میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا۔ فالذین آمنوا منکم، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے، وانفقوا، اور انفاق کریں گے، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ ان تقاضوں پر مزید بات ہوگی انشاءاللہ، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كلام الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورۃ الحدید کا آغاز کر چکے ہیں، امت سے خطاب ہو رہا ہے، حقیقی ایمان لاؤ اور جو شے تمہیں اللہ نے عطا فرمائی اس میں سے خرچ کرو۔ یہ دو تقاضے آئے ہمارے سامنے۔ اب مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں آیت نمبر 8 سے۔ پہلا تقاضا حقیقی ایمان لانے کا، اب اس پر دو آیتیں آ رہی ہیں۔ ارشاد ہوا، وما لکم، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز، اور تمہیں کیا ہوا، لا تؤمنون باللہ، کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے، کیوں دل سے ایمان نہیں لاتے اللہ پر، کیوں حقیقی ایمان نہیں لاتے۔ والرسول یدعوکم، اور جبکہ رسول تمہیں پکارتے ہیں، لتؤمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم، اور یقیناً وہ تم سے عہد لے چکے اللہ کو ماننے کا۔ تم نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ، حقیقی ایمان لاؤ۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ کا انداز۔ اب اسی ایمان کے بارے میں اگلی آیت، ذرا خوف پیدا ہوا تو آؤ اب ہم تمہیں بتائیں یہ حقیقی ایمان کہاں سے ملے گا۔ قرآن سے۔ ارشاد ہوا، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہ ہے اللہ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات کو نازل فرماتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لائے گا۔ اس قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور فرما، اے اللہ قرآن کی آیات کے ذریعے ہم سب کے ایمان میں اضافہ فرما۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، اور بے شک اللہ تم پر بڑا شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اسی رحمان نے قرآن دیا۔ سورۃ الرحمان کی پہلی دو آیات، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ ناظرین کرام، اب دوسرے تقاضے کا بیان، انفاق، ہر شے کا، جان، مال، وقت، اولاد، صلاحیت، سب کو لگاؤ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، عدل کے نفاذ کے لیے۔ پہلے ڈانٹ ڈپٹ کا انداز اور پھر موٹیویشن اور ترغیب لائی گئی۔ ارشاد ہوا، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہوا، تم کیوں اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے۔ وللہ میراث السماوات والارض، اور آسمان و زمین کی میراث تو اللہ کے لیے۔ آج جو تمہارے پاس ہے، مر جاؤ گے تو کسی اور کا، وہ مر جائیں گے کسی اور کا، سب مر جائیں گے تو سب کس کا، اللہ کا۔ اللہ کا دیا ہوا اسی کو لوٹاؤ، اسی کی راہ میں خرچ کرو۔ اب ترغیب آ رہی ہے، موٹیویشن آ رہی ہے۔ ارشاد ہوا،
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا اور قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے درجات ان لوگوں سے بڑھ کر ہیں جو بعد میں انفاق کریں گے اور قتال کریں گے۔ ہاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ نے ہر ایک سے عمدہ وعدہ کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اے لوگوں تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ فتح مکہ بھی مراد لی گئی۔ فتح سے پہلے دین مغلوب تھا، اس وقت جن لوگوں نے جنگ کی، مال خرچ کیا، وقت دیا، صلاحیتیں لگائیں، ان کا درجہ فتح کے بعد، دین کے غلبے کے بعد آنے والے جو قتال کریں گے، انفاق کریں گے، ان سے بڑھ کر ہوگا۔ ثواب ہر ایک کے لیے، لیکن پہلے والوں کا اجر زیادہ ہوگا۔ اب ایک اور بڑا پیارا انداز ترغیب کا، موٹیویشن کا، ارشاد ہوا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسن۔ سورۃ البقرہ میں بھی قرض کا بیان آیا تھا۔ اللہ کے دین کے لیے جو مال خرچ کیا جائے اللہ اس کو قرض قرار دیتا ہے، ضرور اس کو واپس لوٹانے کا وعدہ دیتا ہے۔ حسن کا مطلب حلال مال میں سے ہو، خلوص نیت کے ساتھ ہو، صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ کون ہے جو تم میں سے اللہ کو قرض حسن دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تو اللہ اس کو بڑھا دے اور اس کے لیے عزت والا اجر بھی ہوگا۔ اللہ ہمیں اس پکار پر لبیک کہنے کی توفیق دے۔ یہ دو تقاضے آئے، حقیقی ایمان قرآن سے دل میں پیدا کرو اور انفاق کرو ہر شے کا جس میں تمہیں اختیار دیا گیا۔ اللہ ہمیں دین کے ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بتایا جا رہا ہے جو قبول کریں ان تقاضوں کو اور عمل کریں سچے ایمان والے، ان کا حسین انجام کیا ہوگا، اور جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہوں گے ان کا برا انجام کیا ہوگا۔ منافقین کا ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑتا ہوگا، ہر طرف ہی ہوگا۔ سامنے کا نور معلوم ہوتا ہے دل میں موجود ایمان کا نور، اور دائیں ہاتھ کی طرف مراد ہے نیک اعمال کا نور۔ اللہ یہ روشنی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ بشراکم اليوم جنات، آج بشارت تمہارے لیے باغات کی، جنت کے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس منافقین کا بیان، کون منافق؟ دین کو مانا مگر بھاگ گئے، دنیا کی محبت میں ڈوبے، دین کی راہ میں جد و جہد سے فرار اختیار کیا، جان و مال بچا بچا کر رکھا، اللہ کے دین کے لیے جنہوں نے نہ لگایا ان کا بیان۔ ارشاد ہوا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سچے ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہم پر نظر کرم تو کر دو، ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں۔ آج تو تاریکی ہے۔ الصراط یعنی وہ جسم پل صراط عام طور پر کہہ دیتے ہیں، اس راستے پر گزرنے کے لیے روشنی چاہیے ہے، کچھ اپنے نور میں سے ایمان والوں ہمیں دے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم، کہہ دیا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ۔ نور تلاش کرنے کا موقع آج نہیں، نور تلاش کرنے کا موقع دنیا میں تھا۔ جاؤ پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں جا کے نور تلاش کرو۔ یہ جملے ان کی ذلت میں اضافہ کریں گے، اب پلٹنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ فضرب بینہم کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا۔ باطنہ فیہ رحمہ، اس کی اندرونی جانب رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ ایک طرف جہنم اور ایک طرف جنت ہوگی، درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور ایک دروازہ ہوگا۔ مفسرین نے فرمایا دروازہ کس لیے؟ ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے۔ وہ گناہگار مسلمان جو اپنی سزا بھگت لیں گے جہنم میں، اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور اللہ پہلے ہی مرحلے میں جنت میں داخل کر دے۔ اس دروازے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، واللہ عالم۔ ینادونہم الم نکم معکم، وہ پکاریں گے منافقین اہل ایمان کو، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تمہارے شہر تمہارے علاقے میں تھے؟ قالوا بلا،
مسلمان کہیں گے ہاں تم تھے تو ہمارے ساتھ، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ اب منافقین کے اندر جو ایک کشمکش ہوتی ہے کفر اور ایمان کی، اس کی طرف اشارہ، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ مال اور اولاد کو قرآن فتنہ قرار دیتا ہے، سورۃ التغابن آیت نمبر 15 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مال اور اولاد کی محبت میں، دنیا کی محبت میں ڈوب کر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے، تم نے تو یہ چاہا کہ بس مسلمانوں کی شکست ہو، ہماری جان چھوٹے۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑ گئے، جب حقیقی ایمان سے دور ہوئے تو اللہ کے دین اور اس کے احکامات کے بارے میں تمہیں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، فرار اختیار کرنے لگے تم۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہاری جھوٹی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ تمنائیں کیا ہیں؟ ایمان کچھ نہیں، عمل کچھ نہیں کرنا، بس جنت ہمیں مل جائے گی، دھوکے میں پڑے رہے۔ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ کیا مطلب؟ یا تو تمہاری موت یا عذاب کا فیصلہ۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور بہت بڑے دھوکے باز شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، الٹی پٹیاں پڑھائیں۔ اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ تو بڑا کریم ہے، اور تم نے دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر دین کا سودا کیا، آخرت کے بدلے دنیا کا سودا کر لیا اور اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ اس بڑے دھوکے باز شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ ناظرین کرام، یہ آیات ہمیں بھی ہلاتی اور ڈراتی ہیں، بشرطے کہ ہم ہلنے اور ڈرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ آج ہمیں دنیا عزیز ہے یا آخرت؟ دنیا کی محبت بڑھ کر ہے یا دین کی محبت بڑھ کر ہے ہمارے لیے؟ اللہ کے دین کے تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کیا ہم آگے بڑھ کر ان تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ حقیقی ایمان دل میں اور عمل میں جہاد اور ہر شے کا انفاق۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، بس آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج کی معذرت حسرت کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی ان سے کوئی فدیہ قبول ہوگا جنہوں نے کفر کیا۔ گویا انجام کے اعتبار سے منافق اور کافر برابر ہیں، جہنم میں ہوں گے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری ساتھی، تمہاری دوست ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جو جہنم سے ہمیں ڈرایا تو یہ ڈراوا برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے موقع کی دعاؤں میں یہ الفاظ شامل، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اے اللہ جنت بھی برحق ہے، اے اللہ جہنم بھی برحق ہے۔ کیا ہم ڈرتے ہیں دنیا کی محبت سے بچیں اور ہم آخرت کے طلبگار بن کر دین کو تھامیں اور دین پر عمل کریں اور دین کی جد و جہد اس کو پھیلانے کی، اس کے نفاذ کی، اس میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہم جہنم کے عذاب سے اور اس کی آگ سے بچ سکیں۔ اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان، من فؤاد كالحجارة قسوة فإن